علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہم اور آپ جس مقام پر یہاں موجود ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سامرہ شریف۔ بغداد شریف سے ہم لوگ آئے ہیں، تقریباً 2 گھنٹہ سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور یہ جو مزار پاک ہے یہ اہل بیت اطہار کے حساب سے 11ویں امام حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزار پاک ہے۔ ساتھ ہی حضرت امام علی نقی اور آپ کی بیوی حضرت نرگس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن بغل میں کی بیوی حکیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام مزارات اسی احاطے میں موجود ہیں۔ اور آپ کی تاریخ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جوانی کے عالم میں معبود حقیقی کی سے جا ملے۔ 260 ہجری میں آپ اس دار فانی سے کوچ فرمائے، معبود حقیقی کی جا ملے۔ 29 سال کی عمر شریف پائی۔ بچپنے کا جب آپ کا عالم تھا، چھوٹے بچے تھے، کھیل نہیں رہے تھے، رو رہے تھے، چھوٹے اور بچے کھیل رہے تھے۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت بہرالدانہ، ہم لوگ گئے تھے، یاد ہے؟ حضرت بہرالدانہ نے پوچھا کہ بچے اور بچے تو کھیل رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی کھلونے کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کھلونے وغیرہ کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار پیدا کیا، عبث پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے، پلٹ کے جانا ہے؟ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے سیدنا بہرالدانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے، یہ تو بڑے لوگوں کے لیے ہے، بھائی تم تو بچے ہو، ابھی کھیلو کودو، تمہارے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہیں، لہذا اگر کوئی بڑا ہونے کے بعد عبادت نہ کرے، بندگی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن تم تو چھوٹے بچے ہو۔ تو آپ پھر رونے لگے، پوچھے اب کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے دیکھا کہ میری ماں جب چولہا جلاتی ہے، پہلے زمانے میں لکڑی سے چولہے جلاتے تھے، تو میری ماں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے۔ تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا ماں ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو میری ماں نے بتایا کہ بڑی لکڑی ڈائریکٹ نہیں جلتی، لہذا آگ کو بھڑکانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلانا پڑتا ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو جلانا پڑتا ہے۔ تو میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچپنے کے عالم میں انتقال ہو جائے، اور جس طرح چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں پہلے ڈالا جاتا ہے ہمیں نہ ڈالا جائے۔ اللہ اکبر! اتنی پاکیزہ سوچ، اتنی پاکیزہ فطرت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی کے عالم سے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ کوئی بچہ ان کے زمانے کا اس وقت اتنا بڑا عالم نہیں رہا ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پاک در کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم جو اپنی مرادیں حاجتیں لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل بیت اطہار کے صدقے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ جن احباب نے دعاؤں کی گزارشات کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دوست احباب کی مرادوں کو پورا فرمائے، تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دے، اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔